السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک نالج اینڈ قرآن یوٹیوب چینل آپ کے لیے ریئل اسلامک ویڈیوز لے کر آتا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو فوری طور پر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں اور نوٹیفیکیشن آل کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ بہت شکریہ۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزت کے بابرکت نام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام۔ شہر ایران میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جو بہت ہی غریب تھا۔ وہ لکڑیاں بیچ کر اپنا اور اپنے بال بچوں کا گزارا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اپنی لڑکی سے کہنے لگا کہ بیٹے ہمسایہ کے گھر سے سگریٹ سلگا لاؤ۔ جب لڑکی سگریٹ سلگانے کے لیے گئی تو اس نے دیکھا کہ ہمسایہ کی عورت کلیجی بھون رہی ہے۔ اس لڑکی کا دل کلیجی کھانے کو چاہا لیکن اس عورت نے توجہ نہ کی۔ لڑکی نے دروازہ سے باہر آ کر سگریٹ کو بجھایا اور پھر سگریٹ سلگانے کے لیے اندر چلی گئی۔ یہ اس لیے کیا کہ شاید اب کی دفعہ ہمسائی عورت مجھے کلیجی کھانے کے لیے دے، مگر اب پھر بھی اس نے کلیجی کھانے کو نہ دی۔ لڑکی مایوس ہو کر گھر چلی آئی۔ اتنی دیر میں سگریٹ سلگ کر آدھا رہ چکا تھا۔ باپ کو سگریٹ دیا تو اس نے کہا کہ بیٹی آدھا سگریٹ خود پی آئی ہو؟ کہا نہیں بابا جان، ہمسائی کلیجی بھون رہی تھی اور میرا دل کھانے کو چاہتا تھا، اس لیے میں بار بار سگریٹ کو بجھا کر جلانے کے لیے جاتی تھی کہ شاید وہ عورت مجھے کلیجی کھانے کے لیے دے مگر اس نے مجھے نہیں دی۔ بابا جان کل آپ میرے لیے ضرور کلیجی لائیں۔ لکڑہار نے کہا بیٹی ہمارے گھر میں تو اتنے پیسے بھی نہیں کہ ایک ماچس ہی خرید لائیں، میں کلیجی کہاں سے لاؤں؟ لڑکی نے کہا نہیں بابا جان، آپ کل ضرور کلیجی لائیں۔ لکڑہارے نے کہا اچھا بیٹی 2 دن کچھ نہ کھاؤ، میں 2 دن کی لکڑیاں جمع کر کے بیچوں گا اور تم کو کلیجی لا دوں گا۔ لڑکی نے منظور کر لیا۔ لکڑہار جنگل میں جا کر لکڑیاں جمع کر کے رکھ آیا۔ دوسرے دن جب جنگل میں گیا تو دیکھا کہ لکڑیاں جو اس نے جمع کی تھیں جل کر راکھ ہو چکی تھیں۔ وہ رونے لگا، روتے روتے غش کھا کر گر گیا۔ عالم غش میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش کھڑے ہیں اور زمین سے چند سنگریزے اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ لو، جب ان کو بناؤ تو مشکل کشا کا ختم ضرور دلانا۔ جب لکڑہارا ہوش میں آیا تو دیکھا کہ وہی سنگریزے اس کے ہاتھ میں تھے۔ اس نے وہ جیب میں ڈال لیے اور گھر چلا آیا۔ گھر جا کر دروازے کے پیچھے چھپ رہا۔ جب بیٹی نے دیکھا کہ باپ کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے، وہ باہر آئی، دیکھا کہ باپ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کہا بابا جان اندر آ جائیے۔ باپ نے کہا بیٹی مجھے تم سے شرم آتی ہے، وعدہ کر کے گیا کہ تمہارے لیے ضرور کلیجی لاؤں گا لیکن تمام لکڑیاں جل کر راکھ ہو گئی ہیں۔ بیٹی نے کہا ابا جان آپ آ جائیں، خداوند کریم ہمیں بہت کچھ دے گا۔ جب شام ہو گئی لکڑہارے نے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہی سنگریزے نکال کر بیٹی کو دیے کہ لو بیٹا ان سے کھیلو۔ لڑکی نے ایک کمرے میں پھینک دیے۔ الصبح جب لکڑہارے کی بیوی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ کمرے میں ہر طرف روشنی ہی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ ڈر کر باہر آئی، لکڑہارے سے کہا ہمارے کمرے میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ لکڑہارے نے اٹھ کر دیکھا کہ کمرے میں جواہرات چمک رہے ہیں۔ اس پر اس نے چادر ڈال دی۔ صبح ایک ہیرا لے کر جوہری کے پاس گیا، کہا کہ یہ ہیرا تم خرید لو اور اس کی قیمت مجھے دے دو۔ جوہری بیش قیمت ہیرا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لکڑہارے سے کہا گھر سے بوریاں لے آؤ، جس قدر تم سے اٹھائی جائیں بھر کر لے جاؤ، یہ اس ہیرے کی قیمت ہے۔
لکڑہارے سے جس قدر بوریاں اٹھائی گئیں وہ لے گیا اور وہ زمین خریدی جہاں مولا مشکل کشا نے اسے سنگریزے دیے تھے۔ اس نے وہاں ایک نہایت ہی شاندار محل بنوایا جس میں نہایت آرائش اور آسائش کی زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک دن لکڑہارا اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اب مجھ پر حج واجب ہو گیا ہے، میں حج کرنے جا رہا ہوں، میرے بعد ہر مہینہ مولا مشکل کشا کا ختم ضرور دلانا۔ چند دنوں کے بعد لکڑہارے کی بیوی نے اپنی بیٹی سے کہا، جاؤ 7 قسم کی مٹھائی لاؤ، اس پر مشکل کشا کا ختم دلائیں۔ بیٹی نے کہا، اماں اب تو ہم بہت امیر ہو گئے ہیں، ہم نہیں رنگ رنگ کی مٹھائی پر ختم دلاتے۔ والدہ خاموش ہو رہی۔ کچھ دنوں کے بعد ماں بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے گئیں کہ یکا یک غل ہوا کہ حمام خالی کیا جائے، کیونکہ بادشاہ کی ملکہ اور بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں۔ چنانچہ سب لوگ چلے گئے لیکن لکڑہارے کی بیوی اور بیٹی نہ گئیں۔ انہوں نے کہا، ہم تو ملکہ سے بھی زیادہ امیر ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ اسی اثنا میں ملکہ اور شہزادی حمام میں تشریف لے آئیں۔ انہوں نے سنا ہوا تھا کہ ایک لکڑہارا بہت ہی امیر ہوا ہے۔ جب لکڑہارے کی لڑکی حمام سے باہر نکلی تو شہزادی نے دیکھا اس کے گلے میں بہت سے قیمتی موتیوں کا ہار ہے۔ شہزادی نے پوچھا کہ یہ ہار تم نے کہاں سے لیا ہے؟ لکڑہارے کی لڑکی نے کہا کہ آؤ ہم تم سہیلیاں بن جائیں، یہ ہار تم لے لو، میں گھر جا کر اور پہن لوں گی۔ شہزادی نے کہا، ہم تم سہیلیاں بن گئی ہیں، اس لیے تم ہمارے گھر ضرور آنا۔ ایک دن لکڑہارے کی لڑکی شہزادی سے ملنے گئی۔ شہزادی غسل کر رہی تھی۔ جب غسل کر کے باہر آئی تو نوکرانی سے کہا کہ گھونٹی سے میرا ہار بھی لاؤ۔ نوکرانی نے گھونٹی پر ہار دیکھا تو غائب تھا۔ شہزادی نے کہا کہ تم نے ہار چوری کر لیا ہے۔ نوکرانی نے کہا کہ آج تک کبھی آپ کی چوری نہیں کی، یہ آپ کی سہیلی کا کام ہے۔ چنانچہ بادشاہ کو بلوایا گیا۔ اس نے لکڑہارے کی بیٹی اور بیوی سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے کہا کہ جب ہم غریب تھے ہم نے اس وقت بھی چوری نہیں کی تھی، اب ہم کس لیے چوری کرتے؟ لیکن بادشاہ کو یقین نہ آیا۔ اسی وقت حکم دیا کہ دونوں ماں بیٹی کو قید خانہ میں ڈال دیا جائے اور ان کے گھر کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے۔ ادھر جب لکڑہارا حج کرنے گیا تو راستہ میں ڈاکوؤں نے اس سے سب کچھ لوٹ لیا۔ وہ بغیر حج کیے ہی واپس لوٹ آیا۔ آ کر دیکھا کہ محل کے آگے ایک دیوار کھڑی ہے۔ لوگوں سے پوچھا، میرے اہل خانہ کہاں ہیں اور محل کے آگے دیوار کیوں کھڑی ہے؟ لوگوں نے تمام واقعہ بیان کیا۔ لکڑہارا بادشاہ کے پاس آیا، تمام ماجرا سنا۔ بادشاہ سے کہنے لگا کہ انہوں نے چوری تب بھی نہ کی تھی جب ہم غریب تھے، اب کیوں کرنی تھی؟ بادشاہ کسی طرح سے نہ مانا۔ لکڑہارے نے کہا، اگر ان کو قید سے رہا نہیں کریں گے تو مجھے بھی قید کر لیں، کیونکہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی اور لڑکی قید میں رہیں اور میں گھر میں بیٹھوں۔ چنانچہ لکڑہارے کو بھی قید کر لیا گیا۔ جب رات ہوئی، لکڑہارے نے اپنی بیوی اور بیٹی سے بلا کر پوچھا کہ میرے جانے کے بعد مولا مشکل کشا کا ختم دلاتی رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ لکڑہارے نے کہا، بس اسی کوتاہی کی سزا ہے، غرض یہ کہ تمام رات توبہ کرتے رہے اور روتے رہے۔ جب نیند آ گئی تو عالم خواب میں دیکھا کہ نقاب پوش تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم نظر دینی بھول گئے تھے، اسی لیے عتاب الہی کا نزول ہوا ہے۔ لکڑہارے نے کہا کہ میرے پاس نظر دلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنا بستر اٹھاؤ، نیچے سے 5 روپے برآمد ہوں گے، ان کی شرینی منگا کر ختم دلانا، تمام مصیبت تمہاری ٹل جائے گی۔ صبح جب لکڑہارا بیدار ہوا، اپنا بستر اٹھایا
5 روپے برآمد ہوئے۔ قید خانہ کے دروازہ میں جا کھڑا ہوا۔ ایک نوجوان لڑکا گھوڑے پر سوار آتا دکھائی دیا۔ اس سے کہا کہ اے لڑکے، مجھے 5 روپے کی شرینی لا دو۔ اس نے کہا، بوڑھا قید بھی ہو گیا ہے، اب بھی شرینی کھاتا ہے؟ میری تو آج شادی ہے، میں تو بازار سے مہندی وغیرہ خریدنے جا رہا ہوں، اس لیے تمہارا کام نہیں کر سکتا۔ لڑکا یہ کہہ کر ابھی چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔ جب لڑکے کے باپ کو معلوم ہوا کہ نوجوان لڑکا مر گیا ہے، روتا قید خانہ کے دروازے سے گزرا۔ لکڑہارے نے وہی سوال کیا کہ مجھے 5 روپے کی شرینی لا دو۔ اس آدمی نے کہا کہ میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو گزرا ہے، کیوں نہ اس قیدی کا کام کر جاؤں؟ چنانچہ اسے شرینی لا کر دی۔ اس پر مولا مشکل کشا کا ختم دلایا۔ لکڑہارے نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم اتنے آزردہ کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ میرا نوجوان لڑکا مر گیا ہے اور آج اس کی شادی تھی۔ لکڑہارے نے کچھ شرینی اسے دی اور کہا اس کو پانی میں حل کر کے لڑکے کے منہ میں ڈال دیا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ جوں ہی پانی کا قطرہ اس لڑکے کے حلق میں گیا، کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا بیٹھا۔ ادھر دوپہر کے وقت جب بادشاہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، دیکھا کہ ایک خوبصورت چڑیا منہ میں ہار لیے آ رہی ہے۔ چڑیا نے ہار اسی کھونٹی پر لٹکا دیا۔ بادشاہ دیکھ کر حیران ہوا، کہنے لگا اس میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے۔ اسی وقت لکڑہارے کو بلایا۔ لکڑہارے نے تمام واقعہ بادشاہ کے گوش گزار کیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، تاج اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا، آپ میرے باپ اور آپ کا بیٹا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا آپ کی خدمت کروں گا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ جس طرح لکڑہارے کی مشکل آسان ہو گئی، اسی طرح تمام مؤمنین اور مؤمنات کی بحق کے ائمہ طاہرین علیہ السلام مشکلیں حل ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج کی ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔